औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल वारिस आला अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी दावत दीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से, अपने तबसरों से, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा ताकि उसकी रोशनी में हम मुस्तकबिल में इन वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हीबियस कॉर्पस, हब्से बेजा की पटिशन। नाज़रीन, साबका प्रोग्राम्स में मैंने इन डिटेल बात की थी कि आइन के आर्टिकल 199 में, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 199 में पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के पास इख्तियार है कि वो इस किसी भी शख्स को दीगर उनके इख्तियारात और अक़साम के साथ साथ एक किस्म मैंने डिस्कस की थी हीबियस कॉर्पस, हब्से बेजा की पटिशन। तो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार आइन का आर्टिकल 199 के तहत भी था कि वो किसी भी शख्स को किसी कस्टडी में से, इल्लीगल कस्टडी में से, जहाँ पे वो बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के वो गिरफ़्तार हो, वो हब्से बेजा में हो, उसको अदालत में तलब कर सकती है। तो नाज़रीन, चलते हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी की तरफ, पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तरफ। उसकी सेक्शन है 491 दफ़ा 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी, जिसमें हाई कोर्ट के पास भी इख्तियार है और सेशन जज के पास भी इख्तियार है कि वो, अगर हाई कोर्ट है तो वो अपने दायरा इख्तियार में जहाँ जहाँ पे उस हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है, मिसाल के तौर पे अगर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की बात हो तो वो, अगर उसका दायरा इख्तियार सूबा पंजाब के अंदर है तो वो अपने दायरा इख्तियार के अंदर, सिंध हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार अगर सूबा सिंध के अंदर है, पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है, और कोयटा हाई कोर्ट का इख्तियार समात कोयटा प्रोविंस में है, और इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। तो कोई भी हाई कोर्ट अपने दायरा इख्तियार के अंदर अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन आती है, कोई नॉलेज आता है कि जी फ़लाँ शख्स जो है वो फ़लाँ शख्स या फ़लाँ इदारा, फ़लाँ अथॉरिटी की इल्लीगल कस्टडी में है, गैर कानूनी हिरासत में है। नाज़रीन, इल्लीगल कस्टडी से मुराद है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ, बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के अगर किसी शख्स को पकड़कर कैद में डाल दिया जाए, हब्से बेजा में डाल दिया जाए, तो वो उसकी कस्टडी जो है वो लीगल नहीं रहेगी, वो इल्लीगल हो जाएगी। अगर किसी शख्स को किसी मुकदमा में बाकायदा गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और कोर्ट के कोर्ट अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसको रिमांड पे भेजती है, फ़िज़िकल रिमांड पे भेजती है या जुडिशल रिमांड पर जुडिशल हवालात में भिजवा देती है, तो वो कस्टडी जायज़ कस्टडी होगी, वो कस्टडी एज़ पर लॉ कस्टडी होगी। लेकिन अगर वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वही थानेदार, वही SHO किसी शख्स को बग़ैर किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बग़ैर किसी मुकदमा के गिरफ़्तार करके हवालात में बंद रखता है, थाना में बंद रखता है, या अपने किसी प्राइवेट टॉर्चर सेल में बंद रखता है, या इसी तरह कोई भट्टा मालकान जो हैं वो किसी को जबरी मुशक्क़त के लिए हब्से बेजा में रखते हैं, या कोई भी एक ज़िम्मेदार जो है वो अपने हारी को, या किसी जिसको हम कहते हैं आथड़ी रखने वाला जो एक मजदूर शख्स है, उससे जबरी मुशक्क़त लेने के लिए उसको गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखता है, या कोई और दीगर शख्स, मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो बच्चों को या किसी दीगर शख्स को वो गैर कानूनी तरीके से अपनी कस्टडी में रखता है, जो कि कानून ने उसको इख्तियार दिया है, उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर लेता है, रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेता है। तो ऐसे हालात में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं उनके पास जिस तरह 199 आर्टिकल 199 के तहत हीबियस कॉर्पस के इख्तियारात थे हैं, उसी तरह सेक्शन 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत हाई कोर्ट के पास इख्तियार है, और हाई कोर्ट उस शख्स को बरामद करने के लिए बैलफ का तकर्रुर भी कर सकती है और डायरेक्शन भी दे सकती है उस अथॉरिटी को कि वो उस शख्स को मुतलका कोर्ट के अंदर
پیش کرے، اور کورٹ میں پیش ہونے کے بعد عدالت اگر یہ مناسب سمجھے کہ اس کی کسٹڈی لیگل نہیں تھی، جسٹیفائیبل بائی لا نہیں تھی، غیر قانونی تھی، تو عدالت اس کو سیٹ ایٹ لبرٹی کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کو رہا کر سکتی ہے۔ ناظرین، سیکشن 491 کی سب کلاس 2 میں وہی اختیارات جو آنریبل ہائی کورٹس کے ہیں، 491 کے تحت کسی شخص کو غیر قانونی حبس بجا میں سے برآمد کر کے آزاد کرنے کے جو اختیارات ہائی کورٹس کے پاس ہیں، وہی اختیارات ہائی کورٹ نے تفویض کر دیے متعلقہ سیشن کورٹس کو۔ کوئی بھی ڈسٹرکٹ میں، کسی بھی سیشن ڈویژن میں کوئی بھی سیشن جج جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی ہائی کورٹ اپنی دائرہ اختیار میں، اپنی دائرہ سماعت میں، اپنی جورسڈکشن میں یہ حکم جاری کر سکتی ہے، اسی طرح ایک سیشن ڈویژن کے اندر ایک سیشن جج جو ہے وہ اپنے دائرہ سماعت میں، فار ایگزامپل ایک ڈسٹرکٹ میں اگر ایک سیشن جج ہے تو وہ سیشن جج اپنے ڈسٹرکٹ کی ٹیریٹری کے اندر، اس دائرہ اختیار کے اندر، اس دائرہ سماعت کے اندر اگر اس کو یہ انفارمیشن ملتی ہے، کوئی اپلیکیشن اس کے سامنے آتی ہے کہ فلاں شخص کو فلاں شخص نے یا فلاں ادارے نے، فلاں اتھارٹی نے فلاں جگہ پہ غیر قانونی حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، تو جو اختیارات میں نے عرض کیے کہ ہائی کورٹ کے پاس ہیں 491 میں، آئین کے آرٹیکل 199 کی بات نہیں کر رہا، 491 میں جو اختیارات ایک ہائی کورٹ کے پاس ہیں کسی شخص کی ہیبیس کارپس کے لیے، اس کو برآمد کرنے کے لیے، وہ تمام کے تمام اختیارات سیشن جج کو بھی سیکشن 491 ضابطہ فوجداری کے تحت حاصل ہیں، اور سیشن جج بھی اسی طرح جس طرح ہائی کورٹ کسی شخص کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کرنے کے لیے بیلف کا تقرر کر سکتی ہے یا متعلقہ اتھارٹی کو ڈائریکشن کر سکتی ہے، اسی طرح سیشن جج بھی وہ بیلف کا تقرر بھی کر سکتا ہے اور اس اتھارٹی کو، اس متعلقہ ڈیٹنیو کو، اس محبوس کو پیش کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ اسٹوڈنٹ آف لا ہونے کے ناطے میرے چھوٹے بھائی جو وکلا صاحبان ہیں وہ ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ 22A سیکشن 22A ضابطہ فوجداری کے تحت کچھ اختیارات جو ہیں وہ ہائی کورٹ نے تفویض کر دیے، لیجسلیچرز نے تفویض کر دیے، اور سیشن جج جو ہے یا ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کو جسٹس آف پیس کے اختیارات دے دیے۔ تو وہ جو اختیارات پہلے ہائی کورٹ کے پاس تھے اب وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سیشن ججز کے پاس آ گئے، ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس آ گئے، تو اندراج مقدمہ کی اور ہراسمنٹ کی جو پٹیشنز ہیں وہ متعلقہ ڈسٹرکٹ میں فائل ہونے لگیں۔ چونکہ یہ پٹیشنز اس سے قبل ہائی کورٹ میں فائل ہوا کرتی تھیں تو وہاں پہ لفظ ریٹ پٹیشن یوز کیا جاتا تھا۔ ناظرین، اب یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو سنگین ہے چھوٹی لیکن سنگین انداز میں دہرائی جا رہی ہے اور یہ بولی جا رہی ہے، اور اس میں بہت سارا جو کریڈٹ ہے وہ متعلقہ پولیس آفیسران کو بھی جاتا ہے کہ وہ خود ان پڑھ ہیں، خود قانون کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ جب بھی کسی پٹیشن کا جواب لکھ کر، کوئی کامنٹس لکھ کر بھیجتے ہیں تو وہ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں جواب ریٹ پٹیشن۔ ناظرین، کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریٹ پٹیشن اور پیٹیشن میں فرق ہے۔ ریٹ پٹیشن اگر فائل کی جا سکتی ہے تو وہ خالصتاً ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ ریٹ کا مطلب ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، شاہی حکم نامہ، شاہی فرمان، بڑا حکم نامہ جو اس مسئلے کے متعلق پہلے کنگ، کراؤن یا کوئن کیا کرتی تھی، اب انہی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹس کر رہی ہیں۔ تو وہ ریٹ کا لفظ جو ہے وہ اس حکم نامے سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ صرف ہائی کورٹ کے اختیار سماعت میں ہے، ہائی کورٹ میں فائل کی جا سکتی ہے، ہائی کورٹ اس کے اوپر، اس پٹیشن کے اوپر ریٹ جاری کر سکتا ہے، حکم نامہ جاری کر سکتا ہے۔ تو اگر سیشن جج کے پاس یا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس آپ کی کوئی پٹیشن اندراج مقدمہ کی، ہراسمنٹ کی پینڈنگ ہے تو ہم اس کو پٹیشن کہیں گے، اس کو اپلیکیشن کہیں گے، ہم اس کو قطعی طور پہ ریٹ پٹیشن نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک غیر قانونی لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے وہ غلط رانگ لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے پولیس والے بھائی جو ہیں وہ جواب تیار کرتے وقت ہم پٹیشن لکھ کے فائل بھی کر دیں تو وہ لکھیں گے ریٹ پٹیشن۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی ایمبیگوٹی تھی جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا اور میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کہ حبس بجا میں اگر آپ کا کوئی شخص، آپ خود یا کوئی دیگر شخص، اس کو کوئی پولیس والا، کوئی پرائیویٹ شخص، کوئی آجر، کوئی بھٹا مالک، کوئی دیگر شخص جو ہے وہ گرفتار کر لیتا ہے، حراست میں رکھ لیتا ہے، حبس بجا میں رکھ لیتا ہے وداؤٹ اینی لیگل جسٹیفیکیشن،
تو ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اختیار ہیں، اور پھر ہائی کورٹ کے پاس سیکشن 491 ضابطہ فوجداری کے تحت اختیار ہیں، اور یہی اختیارات جو ہیں وہ سیکشن 491 والے وہ سیشن ججز کو بھی ہیں کہ وہ کسی شخص کو غیر قانونی حبس بجا میں سے برآمد کر کے بذریعہ بیلف یا بذریعہ ڈائریکشن کورٹ میں پیش کرنے کا حکم صادر فرما سکتی ہیں، سیشن کورٹ بھی، ہائی کورٹ بھی، اور اس کے بعد عدالت مناسب سمجھے تو اس کو سیٹ ایٹ لبرٹی کر سکتے ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بتا دیا گیا کہ کسی شخص کی لبرٹی کو، اس کی آزادی کو وداؤٹ کسی قانونی جواز کے، بغیر کسی قانونی جواز کے کرٹیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو قانون کی چھوٹی چھوٹی گتھیاں ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھ کر سلجھانے کی ادنا سی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ میرے پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے وہ پاکستانی جو قانون کے علم سے بہرہ مند نہیں ہیں، جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی شخص کے بنیادی حقوق جو آئین نے بنیادی حقوق دیے ان کو پامال کرتا ہے، تو ہر شخص کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس دادرسی کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی میری کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور کرے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروگرام دائرہ قانون سے اپنے میزبان سیٹھ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ، نئے مسائل کے ساتھ اور ان کے حل کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار طیب ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہوگا۔ اس وقت تک اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہو۔ پاکستان زندہ باد۔